बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था और मैं आपको हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के जो फैसले हैं आपको सुनाऊंगा। आपके पास हमारा सीसी मीटिंग का एजेंडा पॉइंट्स मौजूद है और मैं एक एक करके हर एजेंडा पॉइंट से जाके आपको ब्रीफ करूंगा। तो द फर्स्ट एजेंडा आइटम जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने था पाकिस्तान पीटीआई आईएमएफ डील के हवाले से था। और जैसे कि आपको पता है कि पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ के तनकीद करते रहे और सख्त मुखालिफ भी रहे। और जैसे ही ये आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस मुकम्मल हुए थे और वो नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त से हम इसका ना सिर्फ मज़ाहमत कर रहे थे मगर इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम भी चलाए हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जो उसमें इस डील के हवाले से हुकूमत वक्त ने जो रिन्यू किया है, they've renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. तो ये न्यू फैसिलिटी जिससे की हवाले से उन्होंने $500 million का लोन लिया है, रिलीज़ हुआ है, इसका भी हम उतना ही ज़ोर से और शोर से इसका मुज़ाहमत करते हैं कि ये जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है। ये पाकिस्तान के अवाम के मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ है और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। और हम इसको सख्त के सख्त अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए। पाकिस्तान को PTIMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. और आप उतना ही बोझ आम आदमी पे डाल रहे हो, आप उतना ही बोझ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आम आदमी पे डाल रहे हो जितने आप अशराफिया पे, हम सब पे डाल रहे हो। और ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के अवाम के इसके साथ कि वो गरीब आदमी जो मज़दूरी करता है, जो काम करता है, आप उनके कंधों पे उतना बोझ डाले जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं और जिससे हमारा मईशत चल सकते हैं। और इस डील में जहां आप मुसलसल चाहे हमारा गैस प्राइसेस को डबल कर रहे हो या बिजली की फ़ी यूनिट का ₹5 का इजाफा हो रहा है, ये सारे के सारा नॉक ऑन इफ़ेक्ट होता है। इससे पूरा पाकिस्तान की मईशत पे एक फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है जो हमें आगे मुआशी तरक्की करना नहीं देता। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस किस्म का कदम का मुखालफत किया है और आज भी कर रहा है। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस डील के हवाले से, पाकिस्तान का और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो डिटेल्स ना पाकिस्तान के पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के सामने रखे गए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे गए हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमने अपने पार्लियामान के थ्रू अपने हुकूमत से नहीं लिया है। ये इंफॉर्मेशन IMF के अपने डॉक्यूमेंट से हमें हासिल हुआ है। और इसका हम सख्त मज़ाहमत करते हैं कि अगर आप पहले से फैसले करते हो,
پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ریٹ سیٹ کرنا ہے, کیا فائنینشیل پوزیشنز لینے ہیں, تو بجٹ سیشن بلانا اور منی بل پاس کرنا کا فائدہ کیا ہے؟ پارلیمان میں بجٹ کا پروسیس پارلیمان کا ہی کام ہے, لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیٹھ کر IMF کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے. اس کا جتنا بھی سخت مزاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے. آپ نے دیکھا کہ جو یہ کوشش ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا, ریاستی بینک کا, پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک آرڈیننس کے تحت اس کا اوورسائٹ چھیننا چاہتے ہیں. ایک آرڈیننس کے تحت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے پارلیمان کو جواب دہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کا پارلیمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت, اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت. اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دے گا. یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو, پاکستان کی اکنامک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلیمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کریں, ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے, لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکس آتا ہے, جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے, میں اس کو ضرور پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو, ریاست کا اسٹیٹ بینک کو, اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو, وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دہ نہیں ہوگا, وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے, ریاستی اداروں کے طرف سے بھی, وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں, وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے یہ جو PTIMF کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں, پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں, وہ PTIMF کا مفاد میں ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے, اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی PTIMF کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے. ایجنڈا آئٹم نمبر 2, ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے, وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزاوی کشمیر. ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں, ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ
جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پوزیشنز رہا ہے، وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان پہ فرض تھا، پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا، پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے، ہم نے بولنا تھا، ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا. آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے، کہ جب آپ سب کو پتا تھا، پورے ملک کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا، ان کا منشور میں شامل تھا. جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے. الیکشن کے بعد جب انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا، ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا، آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی، تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں. یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ریاکشن کیا تھا، میں کیا کروں. اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے، اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا، خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں. اور جب تک انہوں نے کہا، انہوں نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. تو کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہو کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا، اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہی ہیں، بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات بھی نہیں، بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے. اتنا کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے، پھر اسی ہفتہ میں، اسی ویک میں وزیر اعظم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کانٹراڈکشن اور کنفیوژن جو فارن پالیسی میں ہے، نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں، اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا، وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں، اب بھی کانٹراڈکشن ہے. آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے. پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے
کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں, ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے, وہ تو بے خبر رہتے ہیں. چاہے فورن افیئرس کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, چاہے پارلیمان کے پارلیمانی نمائندے ہو, کیا پارٹیز ہو, ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ یہ بات بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اگست 5 جیسے حملے کے بعد خان صاحب اس وقت بھی ان کی انا کی وجہ سے, ذاتی مسئلے کی وجہ سے, اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ کشمیر پہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے, بھارت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو بحیثیت وزیر اعظم میں اپوزیشن کے ساتھ اور پارلیمان کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار. اس قسم کا قدم بھی نہیں لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا, تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے میں چکر میں ہے. پاکستان اینڈ دا پیپل آف کشمیر کین ناٹ افورڈ contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda کی صورت میں aggression جو بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے بارے میں کیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پارلیمان یہ فیصلے لیتے ہیں, جب پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جب ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے, کنسنسس بناتا ہے, تو پاکستان کے عوام بھارت سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, دنیا سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, پورا ملک کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر بن سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی نااہل وزیر اعظم نے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے, پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا, اور جتنا نقصان پاکستان کے یہ نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کشمیر کوز کو پہنچایا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان کشمیر کوز کو نہیں ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے, صحیح سمت پہ جانے کے لیے وہ ایک ہی حل ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ اس عمران کو ہمیں بھگانا پڑے گا. جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا, جب تک یہ پٹلی اقتدار سنبھالے گا, تب تک ناقابل برداشت نقصان, چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو, چاہے ہمارا کشمیر کا پالیسی ہو, اس کو ہوتا رہے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر ایکشن کمیٹی ان ایشوز کو ہر فورم پہ, ہر سطح پہ اپنا حیثیت میں, اپنا طاقت میں, اپنا کوششوں سے ایک سیاسی جماعت اور کشمیر کے ساتھ تاریخی واسطہ رکھنے والے جماعت کی حیثیت سے ان ایشوز کا مسلسل ریس کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے. اور مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ پاکستان کے فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے عوام لیں گے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے پارلیمان کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں بنایا جا سکتے ہیں. تیسری جو ہمارا پاکستان سینٹرل ایگزیکٹو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ایجنڈا آئٹم تھا, وہ ہمارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور سینسس کے ایشو کے حوالے سے, مردم شماری کے ایشو کے حوالے سے, آئی ہوپ کہ میرا پروننسیشن صحیح تھا, کے حوالے سے ہے. اور جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 2017 سے اس سینسس کے جو طریقہ کار ہے اور یہ جو فلوڈ اور کنٹروورشل اور کمپرومائز سینسس ہے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. ہم نے جب 2017 میں ملک بھر سے فاٹا سے لے کے کراچی اور کوئٹہ تک اس
सेंसस के बारे में एतराज़ात आए थे, हमने ये नहीं चाहा कि इलेक्शंस डिले हो और जो एक तारीख़ी जमहूरी तरक्की हो रहा था कि 5 साल के बाद एक और 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे थे कि उसमें कोई नुकसान हो, तो there was a temporary conditional acceptance of these census results. Conditionally, condition क्या था? कंडीशन ये था कि 5% वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसलिए कि आपके कंसर्न्स थे कि सेंसस ने सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। जो प्रोविंशियल सतह पे एक UN एजेंसी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ सूबों में अपनी गिनती की और जो हुकूमती सेंसस है उन रिज़ल्ट्स में फ़र्क था। और हम समझते हैं कि जैसे साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करने ज़रूरी है, इसलिए जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो अवाम के नुमाइंदे इलेक्टोरली अवाम के फ़ैसले करते हैं, तो वैसे ही साफ़ और शफाफ सेंसस करवाना उतना ही ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए। इस सेंसस के मुताबिक अवाम का जो डिलिमिनेशंस है, जो आपके अवाम इलेक्टोरल नुमाइंदगी है, वो इस सेंसस की गिनती के ऊपर फैसला किया जाता है। जो रिसोर्सेज, जो वसाइल का हक हर सूबों का है, that is based on the results of the census. तो जो लोग दूसरे तरीके से हमारे सूबे का हक मारना चाहते हैं, इलेक्टोरली हमें अंडरमाइन करना चाहते हैं, वो मुतनाज़ा और गलत सेंसस इस्तेमाल करके ये गोल हासिल कर सकते हैं। हम समझते हैं कि 2017 का सेंसस पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तब भी रिजेक्ट किया, और अगर 5% का जो हमारा कंडीशन था, नॉट सिर्फ एक जमात का लेकिन सारों जमातों ने, PTI, PMLN, सारे के सारे जमातों ने मिल के साइन करके माना था कि अगर हमने इस सेंसस को कबूल करना है तो 5% रिकाउंट ज़रूरी है, वो रिकाउंट नहीं हुआ है। और जो सेंसस के फिगर्स है वो डिजोर सेंसस फिगर्स है, ये डिफैक्टो सेंसस फिगर्स नहीं है। इसका ये मतलब है कि it doesn't count the people living in a certain area, a certain province at any given time, irrespective of domicile. It doesn't count the people who are actually living there, consuming resources. It counts the de jure number, not the de facto number. और हमारा मुतालबा है कि de facto गिनती होना चाहिए, साफ़ व शफाफ गिनती होना चाहिए, और जैसे ही हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस के मुतालबा करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ़ व शफाफ सेंसस का मुतालबा कर रही है, साफ़ व शफाफ मर्दमशुमारी की मुतालबा कर रही है। हम CCI के फोरम से वज़ीर आला सिंध सारे सूबा का नुमाइंदगी करते हुए, इसलिए सारे सूबे ने ओरिजिनली एतराज़ किया, एकदम से वो एतराज़ गायब है। हम उन एतराज़ात का जिक्र करते हुए CCI के फोरम पे भी ना सिर्फ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मगर मुतालबा कर रहे हैं कि ये अब जब कंसेंसस पैदा नहीं होता है CCI के फोरम पे, तो इस इशू को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में लाया जाए। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगी कि हम फ्री एंड फेयर सेंसस पे, साफ व शफाफ मर्दमशुमारी की जद्दोजहद पे वहाँ भी अवाम को आगाह करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हर जगह जाके अवाम को आगाह करेंगे कि साफ व शफाफ इलेक्शंस तो ज़रूरी है, लेकिन साफ व शफाफ मर्दमशुमारी क्यों अवाम को उनका हक दिलवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि अब हमने एजेंडा आइटम नंबर 3 कवर कर लिया।
تو جہاں تک ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3، اب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس پہ زیادہ سننا چاہتے ہیں. میں اپنا پورا سی سی کمیٹی کا ہر ایجنڈے پوائنٹ کا بریفنگ آپ کو دوں گا، آپ ضرور ہر پوائنٹ کو کلوزلی کے ساتھ سنیں. Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, آخری ہتھیار ہونا چاہیے. کل ہمارا موقف یہ تھا، آج ہمارا موقف یہ ہے، اور آنے والے کل بھی یہ ہمارا موقف رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف بھی رہا ہے، کہ یہ موقف صحیح ثابت ہوا. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. صرف اور صرف بائی الیکشنز میں حصہ لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ایکسپوز کر لیا، دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کی عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم دوسرے جماعتوں کے کہنے پہ چلتے اور یہی بائی الیکشن سینٹ سے پہلے بوائیکاٹ کرتے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سارے سیٹس مفت میں لیتے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اپوزیشن کی سیاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوتا. آپ کا سٹانس صحیح ثابت ہوا جب ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لے کے حکومت کا نہ صرف مقابلہ کیا، حکومت کو فری رائڈ نہیں دی، پی ٹی آئی حکومت کو اوپن فیلڈ نہیں دیا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لے سینٹ آف پاکستان میں. الٹا ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو شکست دلوا کے ایک تاریخی کامیابی اپوزیشن جماعتوں کو کے لیے حاصل کیا تھا کہ حکومت کے پچ پہ وزیر اعظم کے کانسٹیٹیوئنسی سے نیشنل اسمبلی فلور سے ہروایا گیا. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition
to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and بہت سے اعتراضات تھے. کبھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا, نہ ARD میں, نہ APDM میں, نہ کسی ایک ایگزامپل پاکستان کی تحریکوں میں ایسے کوئی ایگزامپل موجود ہے. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں PTI اور GDA کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں PTI اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. کسی نے کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے کسی نے نہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا, نہ لائر سے رابطہ کیا, نہ فارمرز اور لیبررز سے رابطہ کیا. اس پہ کوئی شو کاز نہیں لیا گیا. جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان میں لکھا گیا ہے کہ ہم جمہوری اور پارلیمانی ٹولز استعمال کریں گے, ہم نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں استعمال کریں گے, تو جب یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ PTI کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے PDM کے سربراہ اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے. اس شو کاز نوٹس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی روایت نہیں ہے, کوئی جائز ہتھیار نہیں.
کسی نے شو کاز نہیں بھیجا. جب ہمارے خلاف دھاندلی تو ہوا گلگت بلتستان میں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سنگل لارجسٹ میجورٹی اپوزیشن کا جماعت تھا، اور امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، مگر وہاں بھی ہمارا یہ حق چھیننے کی کوشش کی گئی. گلگت بلتستان میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلے کرتے ہوئے ایک مائنورٹی جماعت میں، نون لیگ مائنورٹی جماعت ہوتے ہوئے نے یہ کوشش تب بھی کی کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا حق چھیننے کا. تب بھی کوئی شو کوز نوٹس نہیں دیا گیا. تو ہم یہ جو اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا سیاست ہے جو شروع کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. And the People's Party will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF کا پیکج، جس کے خلاف ہم رمضان میں بھی آواز اٹھائیں گے. مگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی. اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے. اور ہم سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کے جماعت ہیں، ہر ایک سیاسی جماعت کا رسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ہر ایک اس سیاسی جماعت کے لیے اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے، اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں گے. ہم نے نہ پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا، نہ آگے جا کے ہم ان کو آرام سے بیٹھنا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے. اور ہمیں ہر صورت میں جو حکومت کی مخالفت ہے، جو حکومت کی نالاحقی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے، ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری جو ہے ایگجیکٹو ہونا پڑے گا، وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا، جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا، اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو، لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے. لیکن ہم اپنے جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم لگے رہیں گے کہ اس PTI سرکار کے خلاف، اور خاص طور پہ جو ان کا PT-IMF کے معاشی پالیسیز ہے، ان کے مخالفت کرتے ہوئے، ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
Other items, with permission on the chair, के नीचे काफ़ी issues उठाए गए थे. मैं बहुत quickly और briefly आपको उनके बारे में भी सुनाना चाहूँगा. So the other items, with permission of the chair, that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. और हम इस लॉ का मुकाबला करेंगे, इसका हम ऑपोजिशन करेंगे और हम ऑपोजिशन करते रहेंगे. हम नहीं समझते हैं कि इस लॉ को पास होना चाहिए. The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association, and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an effort an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस पे इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया, वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है to conduct a comprehensive vaccination drive across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरा ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और अब आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूं, दो चालियों आप बात कर लें पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मैडम. दो करीब आता है जिस पार्टी हमारी में प्रतिमात्मक छोड़ के गई थी, साथ छोड़ दिया था और अकेला गवर्नमेंट बनाई थी. और इस मतलब अगर इतनी जबरदस्त मूवमेंट हुई पीडीएम की,
आम मोर्चे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोटी चीजों पे अलग हो रही है, तो आप क्या समझेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद असूलों के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक लड़ती आ रही है, लड़ रही है और आगे जाके भी लड़ेगी। हमने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़ाती मुखालफत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। हमने अपने असूलों के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक जमहूरी जदोजहद लड़ती रही और इसी जमहूरी जदोजहद की लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को अयूबी आमरीत से और याह्या ख़ान की आमरीत से निजात मिला, ज़िया उल हक़ की आमरीत से निजात मिला, मुशर्रफ का आमरीत से निजात मिला और इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान की सिलेक्टेड आमरीत से भी निजात मिलेगी। आप पूछे भाई, नहीं आप संजय आपके पीछे जो है, आप पूछे। जी जी, अच्छा वकील दाढ़ी उगा ली तुमने। दाढ़ी के लिए आपका मास्क है, मुंह के लिए नहीं। ये बताइए कि आज की आपकी माशाल्लाह इतनी खुल्लम-खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा और दूसरा इसके साथ-साथ कि शहीद बीबी ने जिस शख्स के लिए खत में अपनी जान को ला खतरात के हवाले से लिखा था, परवेज़ इलाही का नाम ओपनली लिखा था, आप उसको तो वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब का तैयार हैं और जो मुल्ज़िमान का वकील था आज़म तारड़, उसको वो आपको कबूल नहीं था, वजह क्या? आपका सवाल आप एक चुने, कौन सा पूछना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, सो जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़त्स थे वो तो लिखे गए थे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़तरा था। जहाँ जहाँ से हमें शक था, जहाँ जहाँ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त शक था, वो ऑन द रिकॉर्ड है और सामने लेकर आए थे और अवाम के सामने और मुल्क के सामने वो डाले थे और वो ख़तरा का और उस थ्रेट का, उस कॉन्टेक्स्ट का एग्ज़ाम्पल था। जहाँ तक आप डेप्यूटी वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, हम किसी कन्विक्टेड शख्स को डेप्यूटी वज़ीर आज़म नहीं बनाए थे। जैसे आपको पता है, ना कानून में ना आइन में डेप्यूटी वज़ीर आज़म एक ओहदा है नहीं। हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, नाम दिलवाया और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जमहूरी पार्लियामान ने ना सिर्फ अपना मुद्दत पूरी की मगर वो आइन का बहाली किया जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना जान को कुर्बानी दी, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन ने जान कर कुर्बानी दी और जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। तो हमने जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। हमने MQM के साथ भी बैठे, हम PMLF के साथ भी बैठे, हम मुस्लिम लीग के साथ भी बैठे। पाकिस्तान के मुफाद के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत लेकर आने के लिए जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल आपके सामने है और हमारा कामयाबियाँ अपने सामने है। जो इस कमज़ोर निज़ाम में जो चंद लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, उनका वकील को, जी मैंने अपना पार्टी को रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरा वालदा के कत्ल केस में जो वकील कन्विक्टेड ऑफिसरान का वकालत करता है, नहीं जी मैंने उनका वोट नहीं दिया और ना मैंने उनको अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन कबूल किया। आपका ये सवाल दूसरों से पूछने तो बनता है कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? आपका ज़हन में ये आइडिया ऐसे कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में कत्ल केस पे जो मार्च 8 की पेशी पे ये वकला था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में। आज भी है। मेरा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का लॉयर लतीफ़ खोसा साहब है, तो ये एक बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेप है। मेरे ख्याल में यहाँ मीडिया में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, आप में से शायद
मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जिसकी वालदा कत्ल हुआ और जिसकी केस 10 साल बाद 12 साल बाद आज तक पाकिस्तान की अदालतों में अभी तक चल रहा है, और आप उन लोगों को आपके दोस्त में नहीं गिनते, आपके इत्तेहादियों में आप उनको नहीं गिनते कि अगर वो शहीद बीबी का कत्ल केस के वकील को ना सिर्फ सेनेटर फिर चाहते हैं कि ये जो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत है, जो साबिक चेयरमैन सेनेट है, नाइक साहब नहीं है, वो भी साबिक चेयरमैन सेनेट है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो मेजॉरिटी में होते हुए इस वकील के पीछे खड़े रहे। मैं समझता हूँ कि वो भी एक प्रोवोकेटिव अनरीजनेबल स्टेप था, जिसके सीने में दिल नहीं है वो ये फ़ैसले ले सकते हैं, और फिर वो ये फ़ैसले ज़बरदस्ती उन बच्चों पे सौंपने पे और ज़बरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप मानो कि माँ की कत्ल केस में जो वकील आपके मुखालफत करता है, आप उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते। मैं समझता हूँ कि ये प्रोपोजिशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, और उसी प्रोवोकेटिव स्टेप्स में देखे जाते हैं जिससे ऑपोजिशन का ऑपोजिशन किया जा रहा था, पीटीआई की नहीं। कामरान जियो टीवी। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अब ये जो आपने आज सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीपल्स पार्टी की सीसी ने, मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी और JUIF से मुतालिक भी, तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? जो उससे पहले इन्होंने सवाल किया था, क्या पीपल्स पार्टी और ANP पीडीएम का हिस्सा रहेगी या आप पीडीएम के अंदर ही रहकर? एक तो I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct, to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. जहाँ तक PDM है तो PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफ़ो इत्तेहाद होगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के लिए या अपोजिशन के मुफाद के लिए एक कदम होगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप के साथ साथ अपोजिशन का काम है, फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमत का मुखालफत करते रहे, और हम किसी सूरत में इज़्ज़त और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जब तक अवामी नेशनल पार्टी को माफ़ी नहीं दिया जाता है, आगे जाने के जो तरीक़ेकार है वो बड़े महदूद है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के कंसर्न्स रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारान तरीके से एड्रेस किए जाएंगे। अरबाब चांडियो और फिर संजय। चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल में आपका जो वोटर है वो बड़ा सादा है, आवाम है, उसको वजीर आजम ने कहा है कि वो रात को भूखा सोने नहीं देंगे, और वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि उनको कपड़ा देंगे, मकान देंगे, घर देंगे, लेकिन भूखा नहीं सोने देंगे। क्या गैस के बगैर आवाम रह सकती है? एक तो थैंक यू सो मच आफ्ताब चांडियो साहब, एक मुझसे रह गया पॉइंट जो मैंने ज़रूर जिक्र करना है। हमारा अदर इश्यूज़ में वो भी है, अदर इश्यूज़ में जो वज़ीर आज़म साहब ने रेप विक्टिम्स के लिए जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आर वर्दी ऑफ कॉन्डमनेशन, और जो हमने इसका मुकाबला करने के लिए वहाँ भी वज़ीर आज़म को ज़िम्मेदार तरीके से, वज़ीर आज़म की अपनी हैसियत है, कुर्सी का हैसियत है, और आप पूरा पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहे हो, और रेप विक्टिम्स के लिए गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और उसका कॉन्डमनेशन भी हमारा इस डॉक्यूमेंट में है।
آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کے عوام، میں نے یہ کامنٹ نہیں سنا جو بھی وزیر اعظم نے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے مزدور بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے کسان بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact that food insecurity has decreased drastically, historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50%, تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے، فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat. تو پاکستان کے عوام بھوکا سو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے، PTIMF منصوبہ بندی کی وجہ سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، محنت کش کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے، نئے غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو، اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. سنجے پوچھو، الگ ہوتا آپ پوچھو. سنجے ہوتا کے بعد ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ایک نیا کٹپتلی تیار کیا جا رہا ہے. اس کے فوری بعد یہ بات آئی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو تیسری قوت ہے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا، نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشنز پہ. جی آزاد آپ پوچھو. یہ بتا دیں سر کہ معاشی پالیسیوں پر آپ نے کافی تنقید کی حکومت کی، اور اسٹیٹ بینک قانون کا حوالہ بھی دیا. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو بھی حکومت ملی ہے تو پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کی طرح کوئی کٹ پتلی، بینکوں کا کٹ پتلی ہم کہہ سکتے ہیں، IMF کا بندہ جو ہے وہ لے کر وزیر خزانہ بٹھاتی ہے. آپ کے پاس کیا ایسی معاشی ٹیم ہے کہ آپ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو کس طرح سہارا دیں گے؟ کیا ویژن کیا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے، لیکن معاشی منشور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to بین الاقوامی قوتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے، اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے PTI کی طرح اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹ پتلی کا وزیر خزانہ ہے، اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کے نمائندہ تھا.
ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یو وینٹ ان دا پیپلز پارٹی ٹائم فرام بینگ اے ویٹ امپورٹر ٹو اے ویٹ ایکسپورٹر. اینڈ ان عمران خان's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat importer to a wheat exporter, it means کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے, کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے دور میں ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں, آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد, پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی ریاستی بینک کا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے, ہم IMF کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو, پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چیئرمین صاحب, مہنگائی کے مارے عوام کو پی ڈی ایم میں بہت ساری امیدیں تھیں, لیکن عین وقت پہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال مارچ کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لال مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فلو فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں, ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں, BNP مینگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں, نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے, جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میرا کام ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں. شیخ رشید نے کل کراچی میں استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا شناختی کارڈ سندھیوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ فیصلہ کرے گا عمران خان یا کوئی اور کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گا؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ ذمہ دار ہے, وہ نادرا کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہے. اور دوسرا, کراچی میں بیٹھے کراچی سندھ کا حصہ ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ سکتے کہ IMF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے حصہ جو ہے وہ پاک کو دیں گے. تو کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنے حصے سے گزرا ہوگی؟ جہاں تک IMF ڈیل ہے اس کا مخالفت تو ہم کرتے ہیں بہت کی وجوہات سے. آئی تھنک میں نے تفصیل پہ اس کا ڈیمانڈ اور اس کا کرٹیسزم آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جہاں تک NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. جیسے آپ کا جینے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, آپ کا آزادی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, ویسے ہی آپ کا وسائل کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا کل عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتے کہ آپ کا گھر وہ لیں گے, آدھا IMF کا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ غیر آئینی قدم ہوگا. اور اس کا ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے, اور اس قسم کے فیصلے جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں جو عوام کے اور ملک کے مفاد کو انڈرمائن کر کے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت تنقید کرتے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے. اور دس از obviously a purposely provocative statement to alienate the people of Sindh. سندھ تو پاکستان بنایا. اگر آج
عمران خان پاکستانی ہے تو سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے، اور سندھ پابل اسلام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو سندھ کی وجہ سے ہے. ہم اس قسم کی تنقید، اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ، بے وقوفانہ، ایڈیوٹک سٹیٹمنٹس کو نہ صرف قبول نہیں کرتے ہیں مگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہوپ کرتے ہیں کہ آپ سب کو محسوس ہو کہ اس قسم کے بیان دینا کا وجہ کیا ہے. سر یہ میرا بلوچ بھائی ہے، پھر وہ میری بہن پوچھ لیں. آپ پوچھ لیں پہلے. ویمنز رائٹس کے حوالے سے آپ ایک فیمیل جرنلسٹ کو سوال کرنے دیں میرے سے. ٹھیک ہے، تھینک یو. وہ دوسری تمہاری بیوی ہے بیٹا، تم پوچھ چکے ہو. اور پنجاب میں whatever happened in Punjab, تو اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے PDM کے فورم پہ یہ ریزرویشن کا اپنے اظہار کیا تھا؟ اس وقت آواز اٹھائی گئی تھی، لیکن تاثر ضرور یہ ہے کہ ہم نے گین کرنے کے بعد پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوتے ہوئے, I mean, I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is, obviously, we have a lot, there are a lot of concerns. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ریس کرنا ہے تو ہم آپس میں ضرور ریس کر سکتے. کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے, میں بھی فون کر سکتا ہوں. That is how alliances work. That's how parties work within themselves and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیں کہ سی سی کے اجلاس کے بعد جو فیصلے سامنے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا دھرم تختہ تو ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں نے یہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آنے والے انتخابات تک کی تیاری کریں. تو کیوں نہ پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کی طرف جانے کی کیا کوشش کر رہی ہے؟ خاص طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی طرف آ جائیں. کیا پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ؟ یہ میرا خیال میں ہر جماعت جو پی ٹی ایم میں ہے، وہ جو اپوزیشن میں ہے، ان کا یہ خواہش ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. اور میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے کے سارا اپوزیشن، کیا آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کہو یا جو بھی کہو، اپوزیشن تو ہم نے کرنا ہے نا. عمران خان کو ہم نے روکنا ہے، پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو جب بھی یہ فیصلے لیا جاتا ہے کہ کچھ جماعتوں نے اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اپوزیشن کرنا ہے، تو پورا اپوزیشن کے لیے آسانی ہوگا.